کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، اذیت پہنچا رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے آنے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، انہیں عزت دی ہے، اور پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے یہاں ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، تین بیٹی ہو، اور تو اس کی بہترین تربیت کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، شادی کر دیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دلاؤں گا۔ یہ پیغمبر نے کہا ہے۔ پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ اے انسان، اگر ایک عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے، اگر ایک عورت تیری بیٹی ہے وہ تجھے جنت میں لے کر جائے گی، اگر ایک عورت تیری بیوی ہے وہ تیری شریک حیات ہے، وہ تیری عزت ہے، اس کا کھانا، اس کا پہننا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اے مرد یہ تیری ذمہ داری ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ جو بھی کھاتی ہے، جو بھی پیتی ہے، جو بھی پہنتی ہے، تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ تیرا فریضہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر تیری بیوی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا، دفن کا انتظام کرنا اللہ نے شوہر کے ذمہ رکھا ہے۔ کماتا مرد ہے، دن بھر محنت مرد اٹھاتا ہے، گھر کے اندر عورت کھاتی ہے، عورت پیتی ہے، عورت پہنتی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے، اور کہا ہے اگر ایک عورت تیری بہن ہے وہ تیری عزت ہے، تیری ناموس ہے، اس کی حفاظت کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام نے اور میرے پیغمبر نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کو، کفر و شرک کو، ان بدعتوں کو، ضلالت و گمراہی کو، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے اندر آقا تشریف فرما ہے تو پیٹ سے وہ خوشبو نکلتی ہے جس نے پورے مکے کو خوشبودار بنا کر رکھ دیا تھا۔ مکے کی گلیوں کو، مکے کے بازاروں کو، مکے کے گھروں کو معطر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اما آمنہ فرماتی ہے میں نے سنا تھا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، عورتیں بتلایا کرتی تھی کہ انہیں قے آیا کرتی ہے، عورتوں میں سستی آتی ہے، چلنے اور پھرنے کو دل نہیں کرتا، وہ چارپائی اور تخت کا محتاج ہو جاتی ہے، آرام کو دل کرتا ہے۔ چنانچہ اما آمنہ فرماتی ہے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، اللہ کی قسم نہ میرے بدن میں کوئی سستی تھی، نہ کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی گراوٹ تھی، اور نہ ہی مجھے قے آیا کرتی تھی۔ روز مرہ کی طرح میں اپنے تمام کاموں کو انجام دیا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی والدہ فرماتی ہے جب میں گھر سے باہر نکلا کرتی اور زمین پر سے جایا کرتی تھی، کوئی اینٹ یا روڑا یا پتھر کا ٹکڑا میرے پیروں کے نیچے آ جایا کرتا تو وہ روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے بوڑی پر جایا کرتی تھی، میری تمام سہیلیاں اپنی رسی اور اپنے ڈول کو کنویں کے اندر ڈال کر، بوڑی کے اندر ڈال کر وہ پانی کو نکالا کرتی تھی، اور جب میری باری آیا کرتی تھی میں اپنا ڈول ڈالا کرتی تھی تو پانی بوڑی کے نیچے سے اٹھ کر منہ پر آ جایا کرتا تھا، میں بھر کر اسے گھر لے آیا کرتی تھی۔ پیغمبر اسلام کی یہ والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، اور جس دن سے پیٹ میں آیا تھا مجھے خواب نظر آیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر مجھے خواب میں نور نظر آیا کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اے میری سہیلیوں، جس دن سے میں امید سے ہوئی ہوں یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو مجھے خواب نظر آ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر خواب میں چمک اور نور دکھائی دیتا ہے۔ میری سہیلیوں نے کہا
اے آمینہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کی حالت میں، حمل کی حالت میں ایسے خواب آ جایا کرتے ہیں، اور ایسے خوابوں کا علاج یہی ہے، تو ایک لوہے کا کڑا بنوا لیجئے اور اسے اپنے گلے میں پہن لیجئے، تیرے خواب بند ہو جائیں گے۔ یہی تیرا علاج ہے، یہی تیری پریشانی کا توڑ ہے۔ چنانچہ میں بابا کے پاس جاتی ہوں اور ایک کڑا بنواتی ہوں، کڑا بنوا کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہوں۔ پہننے کے بعد پہلی رات آتی ہے، رات میں سو جاتی ہوں تو خواب کے اندر ایک بزرگ نظر آتے ہیں۔ وہ بزرگ جن کا چہرہ چمک رہا تھا، جن کا چہرہ بڑا حسن و جمال کا پیکر تھا، اور بوڑھے بزرگ تھے، داڑھی سفید تھی، سبز عمامہ پہنے ہوئے تھے، وہ خواب میں نظر آتے ہیں، میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ اور جب میرے قریب آئے، ان بزرگ نے خوبصورت فرشتے نما انسان نے میری طرف شہادت کی انگلی کی، یہ انگلی کرنا تھا، میرا کڑا ٹوٹ کر خواب کے اندر نیچے گر جاتا ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں پوچھتی ہوں، اے بابا تم کون ہو اور تم نے یہ کیا کر دیا ہے، کون سا ظلم کر دیا ہے، میرا کڑا توڑ کر نیچے کیوں گرا دیا ہے؟ یہ تو میرے خوابوں کا علاج تھا اور میری پریشانی کا علاج تھا۔ وہ بابا کہنے لگا کہ اے آمینہ بیٹی، تجھے مبارک ہے، تجھے خوشخبری ہے، تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، تیرے پیٹ میں جو روح پل رہی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آقا نامدار ہے، امت کا دلدار ہے، ختم نبوت کا تاجدار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بچہ دنیا سے توہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہو، ان کڑوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہو، اس کی ماں خود کڑے پہننے لگے، خود توہم پرستی کا شکار ہو جائے، اس لیے میری غیرت نے گوارا نہ کیا اور میں تشریف لے آیا ہوں۔ تجھے بشارت ہے، تجھے خوشخبری ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد دنیا سے کفر و شرک کو مٹائے گا، ضلالت و گمراہی کے بادل کو چھانٹ کر رہے گا، توہم پرستی کو ختم کر کے رہے گا، ستاروں اور چاند سورج کی پوجاؤں کو ختم کر کے رہے گا، یہ دنیا میں ایک خدا کی تعلیم دے گا اور دنیا سے غلامی کی زنجیروں کو توڑے گا اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، بدعتوں کو ختم کرے گا۔ اس لیے اے آمینہ، اے میری بیٹی، تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے اور ان کڑوں کو اپنانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن انوار و برکات ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی والدہ فرماتی ہے کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، میں چلتی ہوں، پاؤں کے نیچے کوئی روڑا آتا ہے، روئی کی گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے۔ جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت میرے سامنے جھک کر تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں خانے کعبے میں جایا کرتی تھی تو خانے کعبہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تو پہاڑ مجھے سلامی دیا کرتے تھے۔ ستاروں کی طرف دیکھتی تو ستارے جھک کر میری تعظیم کرتے۔ چاند سورج کو دیکھتی تو وہ میری طرف گرنے کو آ جایا کرتے تھے۔ میں دھوپ کے اندر چلتی تو بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا تھا۔ رات میں سوتی تھی تو خواب میں ایسی عورتیں آ کر پنکھا جھلا کر مجھے ہوا کرتی تھی کہ جن عورتوں کو میں نے کبھی زندگی کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے جیسے میرے سہاگ کی نشانی کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، میرے بچے کی ڈلیوری کے ایام قریب ہوتے جا رہے ہیں، میری حالت یہ تھی اگر میں دھوپتی تھی تو اس دھوپ میں سے بھی خوشبو اور مہک کے جھونکے آیا کرتے تھے، اور یہ سب میرے آنے والے مہمان کی برکت تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔
حضرات آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہری نگر کے اندر